سن جی کدھر جا کے دین دی قدر نہ کروا سکو تو دین دی بے قدری نہ کروا. مجھے تو ابھی آ کے پتا چلا ہے کہ عدنان صاحب کون ہیں جنہوں نے ہم سے ٹائم لیا. ہمارا اصول ہی سیدھا سا ہے، بس حضور کا نام لو اور ہمیں جہاں بچھانا ہے بچھا کے رکھ دو بس. اور پھر آپ جس مرد فقیر اور جس صوفی کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بولے ہی نہ. یہ تو خیر ایک الگ بات ہے کہ حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود چپ رہے اور اپنی ساری گفتار کی طاقت خادم حسین رضوی صاحب کے سینے میں ڈال دی. فرمایا ساڈا ایک کوئی بولے گا ساری دنیا نو ہلا کے رکھ سکے. خود نہیں بولے، خود خاموش رہے اور اپنی جتنی سینے کے اندر وہ گفتار اور وہ ایک طاقت کی گفتگو کی وہ ساری خادم حسین رضوی صاحب کو دے دی. فرمایا پتر تو بول، بازی دنیا کہے گی، اور جدا مرید اتنا تگڑا ہے ادا پیر کتنا تگڑا ہوئے گا. میں تو کہتا ہوں یا اللہ گلار شریف کے جتنے پاکیزہ اور بڑے پیر ہیں تجھے ان کی غیرت کا واسطہ جڑا نہ بولے انہوں گنگا کر چھا اور جس زبان سے فالج ہو جانا چاہیے. یہ تو فرق ہی ہم نے یہ ہے. مرزائی کہتے ہیں جی ہماری پشت پر ایجنسیاں کھڑی ہیں. میں نے کہا اگر تمہاری پشت پر ایجنسیاں کھڑی ہیں تو ہم تو غلام محمد عربی کے کہ ہماری پشت پر جنگ یمامہ کے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو حضور اس مسئلے کی اساسیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اس شہر کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا منعقد ہو جانا، فلیکس کا چھپ جانا ہی بہت بڑا کمال ہے. تسی دیں جی بیٹھے ہو جناب جی نے تانوں سارے نو فیڈر دے کے تو سلایا. بعد ہی کہندے جی مولوی سخت بڑا بولتے ہیں تو مولوی کیا کریں اب تو بات بہت آگے جا چکی ہے. اب پانی گزر چکا ہے سر سے، اس لیے اب ہمیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے مرزائیوں کی رکھوالی ہے. بالکل نہیں جی. استاد صاحب دی کیڑی کیڑی گل جی. بزدل بندے دا کام ہی نہیں کہ حضور دے دین دی ترجمانی کریں. دین دی ترجمانی کریں. حضرت داتا صاحب کسی گھر کے باہر جا کر یہ دستک نہیں دی داتا صاحب نے جی ہم بھی جماعت والے آؤ جی نماز کے لیے چلو، آؤ 3 دن کے لیے آؤ، 7 دن کے لیے آؤ، 5 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے. کسی کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، لیکن جس پر نگاہ ڈال دیتے تھے اسے نبی پاک کا غلام بنا کے رکھ دیتے تھے. دروازے نہیں کھڑکائے، دل کھڑکا کے رکھ سکے. تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ آپ تو امیر محترم کی قدموں میں بیٹھ کر گزارش کریں کہ ہم کوٹلی کی سطح پر ڈسٹرکٹ لیول پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. صرف بس آپ امیر محترم آپ کو وقت دے دیں. صرف ساڑھے لوگوں نے آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی 27 سالوں کا منڈا ہے. میں کہا تو کروانا کی ہے؟ کہتا 27 سال عمر ہے. میں کہا جلیا تینوں یہ نہیں پتا شیر کا بچہ پاویں 2 دن کا ہوئے وہ شیر ہی ہوتا ہے نا. تاجدار ختم نبوت تسی جدو سارے بولو گے میں پتہ لگ جانا ہے کہ تسی بول پہ ہو. صرف ابھی شک ہے قوم کو جناب جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے ہمیں یہی ان کو کیا غرض ہے جناب سیاست سے. آج ایک منڈا میں ملیا دبئی کا اسی بیٹھے سے میں انہوں پوچھا یار کہ تو سیاسی یا غیر سیاسی؟ وہ کہندا جی بابا جی سیاست نہ کر دیتے اسی لبرل ہو جانا پھر اسی کسی پاسے دا نہیں سی رہنا. اے بابا جی دی مہربانی کہ انہوں نے سیاست دے اندر آ کے قدم رکھا تے ساڈے ایماناں نو بچایا. اس لیے بالکل چھڑ دیو ساری سستیاں کاہلیاں. چپ رہن نال کون مر چپ رہن نال جناب سارے مسئلے خراب ہوندے ہیں، بولن نال مسئلے حل ہوندے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دروشی پڑھیں گے صلاۃ والسلام علیکم.
وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام۔ حضرت قاضی یاز مالکی نے بات لکھی ہے، اصل میں ہم پر بڑے بڑے الزام لگتے ہیں، یہ بھی ہے جی ٹی ایل پی والے فوراً جذبات میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا حلالی ہیں اس لیے جذبات میں آتے ہیں، اور کیا مسئلہ ہے؟ بغیرت بندے نو جتنی مرضیاں گالاں کڈو وہ بستی پروف ہوندا ہے، وہ کہندا دو چار اور کٹ دے۔ یہ ٹی ایل پی والے یہ جذباتی اس لیے ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ امام باڑے میں کبھی بھی نہیں گئی۔ میرا خیال آپ بات نہیں سمجھے ہوگا، یہ متا کی پیداوار نہیں ہے، یہ نکاح کی پیداوار والے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لاہور کے ایک سید ہیں تو ان کو ایک یہ پی ٹی آئی والا کہنے لگا جی ٹی ایل پی والوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے تو صحیح کہہ رہے ہیں، سید بادشاہ تھے، کہنے لگے تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ چونک گیا کہ میں گل تو میں غلط ہی کر رہا سا، پر اگلے نے مینوں کہہ چھڈیا تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہیں کہا کیویں صحیح؟ وہ سید بادشاہ فرمان لگے جدو عقل ونڈی جا رہی سی تانوں لبھی ہے، جدو عشق ونڈیا جا رہا سی ادوں سانوں لبھیا ہے۔ اور دیہات عشق احمد حافظ شرازی فرماتے ہیں بادشاہ جدوں پانی پیندا ہے نا تے جڑا پانی جام وچوں بچدا ہے تے او یہ نہیں کہندا جا کے دوسرے ملک دے کسی شہزادے نو دے کے آ، بلکہ دے قریب جڑا وزیر بہندا ہے مشیر بہندا ہے انہوں جا کے دیندا ہے، وہ کہندا جی آپ پیئیں یہ جام بچا ہوا بادشاہ صاحب نے چھوڑا ہے۔ اسی طرح جدوں پیر صاحب پانی پیندے نے جی تے جڑا پانی بچدا ہے تے او پانی انہوں ملتا ہے کہ جڑا کنالیاں چوندا ہوئے، جڑا جتیاں صاف کرتا ہوئے، جڑا تہجد تو پہلے مسجد دے اندر جھاڑو پھیردا ہوئے، جڑا ہر ویلے پیراں دا ہوکا دیندا ہوئے۔ پیر کہندا ہے جناب یہ ہمارا بچا ہوا ہے تو یہ ہمارے فلانے بچے کو دے دو۔ اسی طرح جب استاد پانی پیتا ہے تو جو پانی بچتا ہے تو استاد یہ نہیں کہتا جا کر یہ مسلم علمی کتابی مرزا جلمی کو دے دو، بلکہ استاد کہتا ہے یہ خاص کوئی بندہ تلاش کرو جڑا شاگرد بڑا بہادر شاگرد ہے انہوں دیو۔ ہون حافظ شرازی فرماتے چونکہ اللہ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے لہذا عشق احمد بندگان چیدہ خدرا۔ حافظ شرازی کہتے ہیں چونکہ اللہ اپنے حبیب سے بہت محبت فرماتا ہے لہذا عشق احمد کا جام ہر ایرے غیرے ندو خیرے کو نہیں ملتا، بلکہ جب وہ عشق احمد کا جام دینے پر آتا ہے تو نام لے کر کہتا ہے خاتم رضوی کو پلاؤ ہمارے محبوب کی محبت کا جام، ممتاز قادری کو پلاؤ۔ دیہات عشق احمد بند چنتا ہے، چن چن کر کہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں جھوم کر بھی تڑپ کر بھی میں کہتا ہوں حضور کا فرمان ہے، یہ شفا شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ حضور فرماندے ہیں اللہ نے جڑی شے بھی من دتی ہے چن کے عطا فرمائی ہے، جڑی شے ایدے تے کہنا ہے سبحان اللہ۔ تم کہندے ہو خطیب کلہ ہی شہید ہوئے، ایدے تے کہنا ہے سبحان اللہ۔ آپ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جڑی شے بھی من دیتی چن کے عطا فرمائی، قبیلہ دیا چن کے، شہر دیا چن کے، نسب دیا چن کے۔ اور آپ اندازہ کریں میں لمبی مطلب خطیب نہیں ہوں، خطیب کا مطلب ہوتا ہے بات کو لمبا کرنا، میں خطیب نہیں ہوں، بس میرا یہی تعارف ہے سب سے بڑا کہ میں غوث پاک کا کتا ہوں اور چند دن استاذوں کے قدموں میں بیٹھ کر استاذوں سے حدیث پاک پڑھی، بس اس سے بڑا تعارف اور کوئی بھی نہیں۔ اچھا کیا منظر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عالم ازل میں روح کی طرف توجہ فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جڑیاں سارے انہوں سونیاں روحاں سن، رب نے انہوں نے میرا صحابی بڑا اچھا دیا۔ تس بازار کچھ نہیں ہونا جی، تس ریڑھی والے آکھنے ہو کہ پیسے تسا نہیں مرضی نے ہو سن، سودا سا نہیں مرضی نہ ہو سن۔ کیاں آنن اج میں اپنی امی کو لگشنا ہے تو میں سنیاں چیزاں کھڑنی ہیں، یا آپ کہتے ہیں آج باجی ہمارے گھر میں آئی ہیں،
یا تو ساکھنے ہو یا تو خاص مہمان اشنن تے لہذا پھر آپ چیزیں چنتے ہیں یہ نہیں کننا کیاں داغی ہے یہ نہیں کننا یہ بھی نہیں کننا پھسیا ہے اسیا بھی نہیں کننا وہ کہتا ہے تو میرا سودا خراب کر رہے ہیں تو آپ کہتے نہیں ہو میں نے کہا تھا کہ پیسے ہماری مرضی کے پیسے تم اپنی مرضی کے لے لینا سودا ہم اپنی مرضی کا وہ بندہ چنتا ہے اپنے خاص لوگوں کے لیے بلا تشبیہ اور تمثیل آپ اندازہ کریں کیا منظر ہوگا جب کروڑوں روحیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو اٹھا کر فرمایا گا محبوب یہ ابو بکر کی روح ہے تمہارے لیے نقشبندی بغیرت نہیں ہوتا اور بغیرت نقشبندی نہیں ہو سکتا ان میں نسبت تباین کی ہے محبوب یہ روح ہے یہ عمر کی روح ہے آپ کے لیے ہے عثمان کی روح آپ کے لیے ہے علی کی روح آپ کے لیے ہے طلحہ کی روح آپ کے لیے ہے سعد کی روح آپ کے لیے ہے سعید کی روح آپ کے لیے ہے زبیر کی روح آپ کے لیے ہے ابھی ذرا میں ویکسین بھی لگانے لگا ہوں پتہ چل جائے گا مجمع کا سلمان کی روح آپ کے لیے ہے اور خالد کی روح آپ کے لیے ہے محبوب کی امیر معاویہ کی روح یہ بھی آپ کے لیے ہے محبوب یہ ابو حنیفہ کی روح آپ کے لیے ہے یہ شیخ عبد القادر کی روح آپ کے لیے ہے محبوب آپ دیکھتے جائیے مجدد پاک کی روح آپ کے لیے ہے وہ آتے محبوب یہ خاتم رضوی کی روح آپ کے لیے ہے علم الدین کی روح آپ کے لیے ہے عامر عبد الرحمن چیمہ کی روح آپ کے لیے ہے غازی ممتاز کی روح آپ کے لیے ہے وہ کرتے کرتے معنی یہ ہوا مطلب میں یہ سمجھا ہو کہ لبیک میں آتا کوئی نہیں ہے لبیک میں چنے جاتے ہیں بندے ختم نبوت پر بڑے مسئلے بڑے دلائل ہیں جناب جب آپ کا دل کرے آپ صرف اور کچھ بھی نہ کریں صرف جا کر حضور قبلہ قطب زمان حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتابیں بھی نہ پڑھیں صرف قبر شریف کو سلام پیش کرنا بس آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے چونکہ ہمارا عقیدہ بدبودار نہیں ہے وہابیوں والا وہ کہتے ہیں قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ وہ کہتے ہیں قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا ہوتا کچھ نہیں ہے تے جڑے ترے سوال انہوں نے جواب تیرے پیو نے دینے یہ ہمارا بابا ہے بھبانگے توہن اور دھمکے کی چوٹ پر کہہ کے گیا ہے 1000 سال کے بعد بھی آ کر کوئی میری قبر پر لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں جواب دوں گا ساڈا بابا کہہ کے گیا اور اگر قبروں میں ہوتا کوئی نہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کس کو کہتے ہیں قبرستان کچھ نہیں ہوتے السلام علیکم یا اہل القبور کسی آنکھنے ہو ویسے ہی بس شکر کرو اللہ نے آپ کو عقیدہ وہ دیا جو آپ کو مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتا ایسا عقیدہ جنازہ پڑا جی کچھ عرصہ ہوا پیچھے لاہور میں جنازہ ہوا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جنازہ لوگ لیٹ نہیں ہونے دیتے وہی اچھا تھا کوئی ہیرا کر کنی بار کرنا تو کوئی ہیرا انہاں آنکھوں مولوی صاحب یا گشنے تو جنازہ کیوں لیٹ کرنا وہ پھر کرتے ہیں جناب چلو جی وہ فلانا آ رہے ہیں انتظار ہو رہا ہے جی فلانا آ رہا ہے اچھا لگتا ہے ایسے یہ جڑا آ رہے ہیں انہیں جنازہ پڑھانا ہے مولوی صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں انتظار اس کا ہو رہا ہوتا ہے جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا جنازے میں انتظار نہیں ہوتا خیر اگر لیٹ ہو جائے بہت زیادہ تو پھر وہ مولوی صاحب کو کہتے ہیں تقریر کرو ذرا وہ پھر بیچارے کھڑے ہو کر 2-4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ تقریر کرتے ہیں تو میت آگے ہوتی ہے اور مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں ایک جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا جناب لاہور میں جنازہ لیٹ ہو گیا پورے 9 بجے کا ٹائم تھا جی جو اعلان ہوا تھا 10 بج گئے 11 بج گئے 12 بج گئے 1 بج گیا اور کوئی ایسے نہیں کر رہا اور تقریر کے لیے کوئی مولوی آگے نہیں کھڑا ہوتا نا مولوی تقریر کرتا کوئی مولوی آگے نہیں کھڑا بس بڑے بڑے ساؤنڈ کے ڈبے لگے ہوئے اچانک ایک منظر پیدا ہو گیا ہو کا عالم دنیا سناٹے میں چلی گئی ہو گیا جی وہ جس کا جنازہ وہ خود تقریر کر رہا ہے
اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں. جس کا جنازہ ہے وہ خود تقریر کر رہا ہے, اس کی اپنی لاش بول کر, جسد بول کر کہہ رہا ہے. بڑے بڑے ڈبے لگے ہوئے, سینکڑوں ڈبے. تو جس کا جنازہ ہے, جس کا جسم ہے, وہ خود کہہ رہا ہے 10 مینارے پاکستان کا دیا ایسا منظر دیکھا ہی. پھر خود کہتا نہیں وڈے جنازے حکمرانیاں دے نال نہیں ہوندے, وڈے جنازے محمد عربی دی غلامیاں دے نال. خدا کی قسم وہ آپ صرف بابا جی کے فرزند ارجمند جو آج کراچی تشریف لے گئے, اور پچھلے عرصے میں وہ آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی مصطفیٰ کمال پارٹی کا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کراچی یہ کراچی ہے, ہم تمہیں گھومنے نہیں دیں گے. ہمارا شہزادہ تو آج پھر گھوم رہا ہے. اور اچھا حیران ہوتا ہوں میں اس بات پر, یہ سارے 20 بندے مل کر پی ٹی آئی کے, ان سے ایک سیمنٹ کا بلاک آگے نہیں ہوتا, اور مقابلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑے پھوکا مارن کنٹینر ادھر ادھر ہو جاتا. اور وہ ابھی اس جیسا جی بہادر بندہ میں نے نہیں دیکھا جی. جب فائرنگ ہو رہی تھی تو وہ امیر محترم کی گاڑی کے شیشے پر لیٹا ہوا تھا, اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال کہتا ہے جی گولیوں کی تھرتھراہٹ ہوئی تو خود کہتا ہے جی اس پہ میرا پیشاب نکل گیا. میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کرسی کی جستجو نے میرا حال اس قدر بے حال کر دیا ہے کہ اب آنسو نکل رہے راستے بدل کر. مقابلے کرتے ہو شالا پوزدلا کبھی. کائنات میں ساری جماعتیں ایک طرف, تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ایک کارکن کا جوتا ایک طرف. تو صرف آپ نے نا جی امیر محترم سے یہ میں چونکہ صرف میں یہاں پر ایک, باقی چونکہ یہ علماء تشریف فرما ہیں, غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں, اور آپ حضور کے غلام دیوانے, آپ ویسے ہی میرا خیال ہے میرا امتحان لے رہے تھے کیا کہ بولتا ہے یا نہیں بولتا. تو ویسے تو آپ بڑے پاک لوگوں کے آپ ہمسائیں, تو اس لیے آپ نے شاید میرا امتحان لیا, اور میں استاد صاحب کی نگاہ پاک سے, میں نے ابھی تو خطبہ بھی نہیں پڑھا. یہ عادت تھی جی استاد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استاد کہتے تھے بات نہیں بس. کئی بار ایسا ہوتا تھا حدیث شریف پڑھا رہے ہوتے, استاد صاحب ایسے بیٹھتے تھے حدیث شریف پڑھاتے ہوئے, یعنی یا تو دوزانوں بیٹھتے تھے ایسے, یا پھر ایسے. اور حدیث شریف پڑھا رہے ہیں, اتنا مجمع ہے کلاس میں, دورہ حدیث میں یا پچھلے سالوں میں بھی, اچانک ادھر نظر پڑ گئی منڈائج کر رہے ہیں. جماعی آگے ظاہر ہے 5 گھنٹے اس نے سبق پڑھنا ہے, تو ایک انسان ہے جب نکل جا کلاس سے, لے جاؤ کتابیں اٹھا کے یہاں سے, میں تینوں حضور دیاں حدیثاں پڑھا رہے ہیں, تیرے منہ شیطان پیشاب کر رہے ہیں. وہ تو ایسا آدمی تھا. تو لوگ پوچھتے سخت کیوں تھا, میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 1 نمبر تھا. بس وہ 1 نمبر تھا, وہ 1 نمبر تھا. اس کی نظر میں حضور کے علاوہ کوئی چہرہ ہی نہیں تھا. وہ کہتا تھا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں, وہ اس لیے سخت. تمہیں عشق ہو جائے گا تم بھی سخت ہو جاؤ گے. ہاں تمہیں عشق ہو جائے گا تم خود سخت ہو جاؤ گے. جمال عشق و مستی نئے نوازی, جلال عشق و مستی بے نیازی, کمال عشق و مستی ظرف حیدر, زوال عشق و مستی عرف راضی. علامہ فرمانے جتھے تینوں عشق نے ڈیرا, کدھر عشق دا ڈیرا نظر آئے نا جی, وہ بندہ پھڑکتا نظر آئے. کہتے ہیں ہمارے دل سب تو ہلتے بھی نہیں ہیں, ایسے بھی نہیں کرتے بابو, تو بس ایسے شیر بیٹھا ہوا. شیر ایسے کام بیٹھا ہے, شیر دیکھنا ہو جناب تو فیض آباد کی سرزمین پر دیکھو نا. شیر ایسے ہوتا ہے. شیر کی بھی 2 قسمیں, ایک لکی رانی سرکس والا شیر ہوتا ہے, اور ایک وہ ہے تو 3 مہینے کے بعد پہلی پیشی پر جب آتا ہے 700 پولیس والا سجے کھپے ہوتا ہے.
اور دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں 20 ایس پی تھے، پتہ نہیں 24 DSP تھے، SHO بے شمار جناب، اور وہ وین سے بڑی بس سے نکلتا ہے اور دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہاتھ یہاں پر ہے اور امامہ سرکا ہوا ہے اور 2-3 بال آگے ہیں اور مسکراہٹ رقص کر رہی ہے، تبسم ہے، ایک عجب ماحول ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ ہے خاص کا گدا۔ اس لیے استاد صاحب یہ 2006 میں یہ شعر غالباً استاد صاحب کی زبان تھی، ساڑی قومی جنہیں لایا گلی ادھے نال ٹر چلی، میں طارق جمیل بڑی ہیں تقریراں کرتا ہے، میں کہا خواب تقریراں کرتا ہے، ایک ہی بات ہے جی آؤ رائیون چلو ہورے ملیں گے۔ استاد صاحب فرمانے سے تو ساری قوم ہوران دے چکرہ سے گھروں باہر کٹ چھڑیا، آسی تنوں کہنے تو حضور وال ٹر جنت تیرے پیچھے پہ آ جائے۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں، دستار کے ان تے نور الحق نے بھی تے صحابہ بنے ہیں، لوگ کہتے ہیں امامہ، میں نے کہا امامہ نہیں ہے، وہ تو خالی کپڑا ہے، وہ خالی کپڑا اس نے باندھا ہوا ہے، امامہ ہوئے تے پھر بابا جی دا ہوئے جناب۔ دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ہاں تو ایک بات میں نے کرنی ہے جی، آپ صرف امیر محترم کو کہہ دیں کہ کوٹلی میں ضرورت ہے آپ کی، جیسے کہاں کہاں جائیں، 27 سال میں کسی کا ویسے والد چلا جائے نا جی تو وہ نوجوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جن کے لیے پوری دنیا ہی استاد صاحب تھے، اگر وہ چلے گئے تو ان سے جا کر کبھی اکیلے میں پوچھئے گا جی سناؤ کہ میں گزر رہی، سناؤ کہ میں گزر رہی، کندھا پاویں سانجیاں من پیڑاں اپنی اپنی پیڑاں اپنی اپنی ہیں، تو وہ بس ایک مرتبہ بس تصویریں لگ جائیں گے نا جب کوٹلی میں کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے اور تشریف لا رہے ہیں شیر ابن شیر غیرت مند ابن غیرت مند، تو آپ دیکھیے گا قادیانی یہ تو بڑے بزدل ہیں، خدا کی قسم یہ تو آپ کے آگے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، صرف بس آپ اگر اکٹھے ہو جائیں تو تسی خالی تھک سٹ چھڑ ہوتا ہے انہوں نے بہ جانا، تسی مولانا آپ کنوں بلا لینے ہیں، مولوی پاگل ہو گیا سی تقریر اتنی سخت تقریر کر گئی، محلے داری کا مسئلہ ہے، رشتہ داری ہے، اکھاں بند ہونے دی دیر ہے ساریاں رشتہ داریاں سامنے آ جائیں، اتنا نازک مسئلہ ہے جی ختم نبوت دا، اس پر میں ایک ہی دلیل عرض کر رہا ہوں، قاضی یاز مالکی کی کتاب ہے شفا شریف، علماء کے لیے یہ بات ہے، فرمایا لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، اگر شفا شریف نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو حضور کا مقام سمجھنا، اور آپ کے لیے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، اور میں جس گھر میں شفا شریف ہو اس کے گھر میں کبھی جادو نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب زمانہ آ گیا ہے مائک پر دم ہوتا ہے، شوف سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مائک پر دم ہو رہا ہے، میں کہ ساڑھے بابے دی ہمیں چٹیاں ہو گئی پڑھ پڑھا، میں بس ایک پھوک بجنی سارے کام بلے علامہ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد نے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، علامہ فرمانے کل جتھے شاہین بیندے سن آج جتھے کوے بے کے راج کرتا ہے، اور ہم کو تو مٹی کا دیا بھی نہیں میسر، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن، سانو جی میں کرونا لبے ہیں پیر بھی ہوں جدے لبے مرید کہتے ہیں جی نہیں وہ پیر صاحب آنے لگے ہیں تو ذرا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائیے گا، اس سے مسائل ہوتے ہیں، میں نے کہا بیٹا لبیک والے تمہارے مسائل میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے شادی پہ بھی لبیک، خودکی کے بھی لبیک، چیلم پہ بھی لبیک، ہماری خوشی بھی میں لبیک ہے اور ہماری غمی میں بھی لبیک، روک سکتے ہو تو روک، تو قاضی یاز مالکی یہ دو باتیں جی اردو میں ملتی ہے جی، فرمایا جس بندے کے گھر میں یہ کتاب ہو جادو نہیں ہو سکتا، اور 1000 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے، اور پوری کتاب کے ہر صفحے پر بات ایک ہی لکھی ہوئی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں جانا، لکھے آلہ حضرت نے تے پڑھیا مولوی خادم نے،
سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ہیں ہی نہیں، کہیں اور گئے ہوئے ہیں. کوئی مدینہ شریف گیا ہوا ہے، کوئی لاہور بابا جی کے مزار کو دیکھ رہا ہے. تصور ہے نا. تو اسی طرح کسی کے خیال میں کوئی الٹی بات بھی آ جائے تو شریعت خیال پر گرفت نہیں کرتی. خیال سوچ پر گرفت نہیں. لکھاں تے کروڑا سلام جی ساڈے بابیوں نے، خیال پہ گرفت نہیں ہے جی. یہ مسئلہ ہے. میں نماز پڑھتے پڑھتے ہم پورا کوٹلی چکسواری ڈڈیال پھر کے آ جاتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوٹلی میں ہی کھڑے ہیں. پنڈی گھوم آتے ہیں، کلر سیدہ سے ہو کر آ گئے واپس. حساب کتاب بھی ہو گیا، کتنے لینے ہیں کتنے دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، کس کو ٹالنا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے، یہ سارے فیصلے نماز میں ہی ہو جاتے ہیں. لیکن گرفت نہیں ہے کیونکہ خیال ہے، خیال میں گرفت نہیں ہے. لکھاں سلام جی ساڈے بابیاں نو. ناموس رسالت کا مسئلہ ساری دنیا کے مسئلوں سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. قاضی اعظم مالکی نے اس کے بعد گل ہی ختم ہو جاتی. قاضی اعظم مالکی فرمانے شریعت خیال سے گرفت نہیں کرتی، لیکن فرمایا کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے اے گل سوچ لوے کہ حضور تو بعد آخری نبی آ سکتا ہے، فرمایا کافر ہو جائے. خیال پر گرفت نہیں ہے، لیکن یہ دربار رسالت ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار کو دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ. اور میں جڑا بیٹھے بیٹھے سوچ لوے خالی خیال آ جائے ہاں یار آ سکتے حضور تو بعد کوئی نبی، فرمایا کافر. تو جنہوں نے دعویٰ کر دیا اور پھر لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ میں کہ بغیرتی دے گوشت نالوں ساگ سروں دا چنگا. اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے سلام بھی حرام ہے مرزائیوں کے ساتھ، کلام بھی حرام ہے، طعام بھی حرام ہے. آج تک کسی مرزائی نے نہیں پوچھا جناب کسی مسلمان میں کھانا جائز ہے. انہوں نے جدوں ہی پوچھا مسلمانوں نے سوال پوچھا. لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جی کھانے پینے سے، کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ سنو جی فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا فاروق اعظم نے دیکھا باہر کوئی مہمان آیا تو اس کو پکڑ کر اندر لے آئے. کاشان خلافت میں اس کو روٹی کھلا رہے تھے. روٹی کھاتے کھاتے اس کے ذہن اس کے منہ سے عقیدے کے خلاف بات نکل گئی. آپ نے روٹی چکی تو انہوں نے لات ماری، فرمایا دفع ہو جاتا کیونکہ حضور مہمان کو کھانا تو کھلانا چاہیے، فرمایا مہمان کو کھلانا چاہیے نا، حضور کے غدار کو تو نہیں کھلانا چاہیے. لہذا ان سے سلام بھی حرام ہے. بولو جس کی کوئی تحقیق ہے تو کھڑا ہو کر بات کرے. یہ تو مرزا جیل بھی برگا کہندا ہے کہ انہوں اسی نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ میں کیا تو مینوں تا نہیں سنبھال سکتا کہ پگڑی بابے نے بننی ہے سر پہ. اور پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، تمہیں کاٹ کے نہ رکھ دے تو پھر ممتاز نام نہیں. اور بابا جی کا فیض دیکھو جی، بابا جی کا فیض دیکھو. ساڈا منڈا سی جی لبیک دا جنے رنجیت سنگھ دا مجسمہ توڑیا سی، اور وہ کتیا جو کوٹھے کی پیداوار ہے جس نے ہندوستان میں گستاخی کی ہے، وہ اس کا سر کاٹنے کے لیے ہندوستان میں پہنچ چکا ہوا ہے، وہاں پر پہنچ گیا. پھر بھی کہتے ہیں لبیک والوں نے کیا کیا. میں کیا پیڑا ہو تو پھکیاں ہو، جو کچھ لبیک والوں نے کیا تو اسی دوبارہ جم کے بھی نہیں کر سکتے. ساڑھے گاٹے نہ لگو، رات اٹھ کے دعا مانگیا کرو. ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طرف. یا اللہ جڑا سوز تو صدیق اکبر نو تے مولا کائنات نو دتا سی، او دا کروڑواں حصہ سانوں بھی عطا فرما دے. تو قاضی اعظم مالکی نے لکھا سوچن نال بندہ کافر ہو جاندا ہے. سوچن نال بس اے گل کو لے کے چلے جاؤ باقی خیر ہو جائے گی. اور اٹھو اور حضور کی ختم نبوت کے لیے اندھے ہو کر کام کرو، نہ دن دیکھنا نہ رات دیکھنا.
نہ صبح دیکھیں. کل میرا گجرات میں بیان تھا، ابھی آنے والا کل حکم آ گیا کراچی سے. اب میں کہوں جی تھکا ہوں تے لکھ دی لعنت ہوے اس گل کہن تو پہلے بندہ مر کیوں نہ جائے. ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے. اور جس طرح مولانا نے فرمایا ستمبر میں یا اکتوبر میں یا اگست میں یا پاویں صبح ہی بلدیاتی الیکشن آ جائے تانوں تیار رہنا چاہیے. ہاں تسی تیار ہو جناب؟ تیار رہنا ہے جناب انشاءاللہ. اور ایک نہ ایک دن حضور دا دین تخت آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. لیکن اسی نہ دیکھ سکے ساڑیاں نسلوں نے تو ضرور دیکھنا. اللہ تعالیٰ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انِ واہ محبت عطا فرمائے. حضور کی ختم نبوت اے جڑیاں شیطان لے منڈے نہ جی انہاں نال ملیا کرو. علماء دی میں گل نہیں کر رہے، انہاں نال ملیا کرو. اے بھی بڑے غیرت مند لوگ، انہاں نال ملیا کرو، انہاں دے ساتھی بن جاؤ. تانوں آپ ہی سارے مسئلے سمجھ آ جائے. کتابوں نال نہیں سمجھ آندا. روزانہ 5 منٹ ٹائم کٹ کے بابا جی دی تقریر سن لیا کرو. جتے مشکل آ جائے گی خواب دے اندر بھی بابا آپ ہی آ جائے گا. اور ساڈا سعودیہ دا منڈا ہے تے وہ کہندا میں پہلے بابا جی نوں نہیں سمجھدا. تے ظاہر ہے کدھر دیسی گھیو نہیں کھادا ہونا، انہوں کی پتہ دیسی گھیو کی شے ہوندی ہے. تے او نہیں سی مندا تے ایویں بکارے کرنے روزانہ. وہ کہندے ایک دن رات میں ستا تے خواب وچ بابا جی نے آ کے چنڈ ماری تے نال کیا کمینیاں تو بدلنا نہیں ہے. کہندا صبح اٹھیا تے میرے دل وچ حضور دا پیار آ چکیا تے تسی چنڈ لگن تو پہلے ہی سیدھے ہو جاؤ. اے جڑے جنہاں دے ٹی ایل پی لکھیا نا انہاں دے نال جڑ کے رہو. تسی انہاں نال جڑو. علماء دے اور بڑے کام ہیں. تسی انہاں دے نال جڑ جاؤ تانوں اگے آپ ہی لے جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. اور جس غیرت مند فقیر دے شہر دے اندر تسی رہندے ہو اللہ تعالیٰ انہاں دی غیرت دا حصہ دینی شجاعت، دینی حمیت اور دینی غیرت سانو سب نوں عطا فرمائے. جدوں بھی جاؤ انہاں کولوں کی کہنا جی سانو پتر دیو نہیں. جدوں بھی انہاں کول جاؤ انہاں نوں کہو جی جڑی پھوک مولانا خادم رضوی نوں ماری سی نے سانو بھی مار چھڈا. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے قبول کرے.